بھی تم نہیں پہنچ سکتے. جی جناب علی کہاں ہو تم؟ تو یزید کا نام لے کر دنیا کو بدنام کیا جاتا. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. مرگے یزیدی مرگے یہوداں ہے. یہودیوں کے لیے موت ہے, یہودیوں کے لیے لعنت, منافقوں کے لیے جو تم بن بن کر کے ہفتے حسین کو تم نے شہید کیا, 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 کو تم نے شہید کیا. تو 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائے جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر 2 بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضاہ. شہادت حسین کے اصل ذمہ دار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم برادران ایمانی, حق کسی کے چھپائے سے چھپتا نہیں اور باطل کسی کے فضائل سے باطل حق میں بدلتا نہیں ہے. باطل باطل ہے, حق حق ہے. قرآن کا فیصلہ ہے, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ. تو پروردگار عالم نے یہ اہل بیت پیغمبر کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی زبان سے ہے الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہم عادل الحق کا ما ہے صدار علی, کہ بار الہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائیں. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جدھر حق پھر جائے ادھر علی پھر جائے, نہیں, حق کو کہا ہے کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. کہ ہر حالت میں جس مقام پہ بھی علی کو پرکھو گے حق علی کی طرف ہے اور اولاد علی کی طرف ہے. اب وہ ایک ٹاپک پہ یہ تصف شیطان کی نسل سے یہ ایک ناسبی بحث کرتا چلا رہا ہے, یزید کی وکالت کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خطوط لکھنے والے کوفہ کے شیعیان تھے, انہوں نے مولا علی کو مانا, امام حسین کی شہادت انہوں نے کی ہے, وہ شہادت میں شامل تھے. جبکہ تاریخ اسلامیہ, تاریخ تمھاری, تاریخ نجد و حجاز, جتنے بھی طریقے اٹھائیں گے کہ یہ فوج شام سے آئی تھی نہ کہ کوفہ سے آئی تھی. ابن زیاد نے آ کے کوفہ میں تو ایک کرفیو نافذ کر دیا تھا, رات کو کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ خط لکھنے والے نہیں پہنچے, ان میں تو بڑے جید اصحاب پیغمبر عثمان بن سورہ جیسے عظیم صحابی تھے جن پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے. یہ تو صحابہ کرام تھے, بڑے بڑے اپنا معتبر صحابی تھے یا تابعی تھے. یہ شیعان محمد و آل محمد میں سے تھے, مگر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو روک لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. ان کو تو کربلا تک آنے نہیں دیا گیا. کربلا اور کوفہ سے کم و بیش 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے. یزید کی فوج نے, ابن زیاد کی فوج نے کوفے کو اپنے حصار میں لیا تھا, نہ کوئی کوفہ میں جا سکتا تھا, نہ کوئی کوفہ سے باہر آ سکتا تھا. اب یہ حقیقت ہے کوفہ کے لوگوں کی کہ کہا جاتا ہے کوفہ کے لوگوں نے مارا, جبکہ کوفہ میں سے ایک بھی شخص نہیں گیا کربلا کی طرف. یہ ساری کی ساری فوج ابن زیاد کی تھی, شام سے آئی تھی, جو امام حسین کے قتل میں ملوث ہے. اب یہاں پر ایک روایت تاریخ تبریک دیتا چلوں کہ اب یہاں پر پتہ چل جائے گا یزید کی وکالت کر رہا ہے اور یزید کو رحمت اللہ بھی کہہ رہا ہے, یزید کو رضی اللہ بھی کہہ رہا ہے اور خلیفہ برحق بھی کہہ رہا ہے, کہتا اپنے باپ کی طرح یہ خلیفہ ہے. اور یہاں پر ایک میں روایت دیتا چلوں تاریخ تبریک یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے شہادت امام حسین کے بعد مولا حسین کا سر لے کے جب یزید کے سامنے لایا جاتا ہے تو رکھا جاتا ہے, تو وہ فخر مباحات میں مبارک دیتے ہوئے یزید کو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین نقل کفر کفر نباشد, یعنی کہ اس لعین کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کر کے وہ ملعون کہتا ہے کہ اے امیر آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسین کے مقابلے میں فتح نصیب کی ہے, ہم فاتح بن کے آئے ہیں. یہاں تک کہ امام حسین اپنے خانوادے سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 آدمی لے کر آیا اور وہ سارے کے سارے مارے گئے, یعنی کہ ہمارے الفاظ میں وہ شہید ہو گئے. پتہ چلا جو شیعان امام حسین تھے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. یہ یزید کا یزیدی اقرار کر رہا ہے کہ شہید ہونے والے کون تھے, ان کا مسلک کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا. یا تو حسین کے خانوادے والے تھے یا حسین کے شیعہ میں سے تھے. تو پتہ چلا کہ شیعان حسین شہید ہونے والے ہیں اور مارنے والے کا مذہب
سب کو پتہ ہے کہ وہ سارا مذہب یزیدی تھا۔ اکثر ہمارے سنی بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں بس دو ہی مذہب ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہیں۔ حسینی خانوادہ رسالت کے ماننے والے ہیں اور یزید خانوادہ بنو امیہ کے ماننے والے ہیں، اور حسینیوں پہ اور رسول کی آل اولاد پہ جان چھڑکنے والے 72 شہداء کربلا ہیں، جن کا بڑا مقام ہے۔ آج بھی ہمارے سنی بھائی 72 شہداء کا واسطہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں، واسطہ جو مالک 72 شہداء کا، کربلا والوں کا واسطہ، یہ دعا قبول کر، یہ دعا قبول کر۔ شہداء کربلا جن کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ بقول ان یزیدیوں کے وہ امام حسین کے شیعان ہیں۔ تو پتہ چلا یہ شیعان محمد و آل محمد کی عظمت ہے کہ جن کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ مگر یزید کا فسق و فجور روز روشن کی طرح آشکار ہے۔ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ تارک الصلاۃ تھا، وہی کا انکار کرنے والا تھا۔ زنا پھوپھی بہن کے ساتھ زنا ان کے نزدیک نکاح جائز تھا۔ کیوں کہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو بیان میں کر رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس کے قریب سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ بھی صحابہ کی شان میں توہین ہے۔ اب میں کہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی پھر باقی لوگوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین کا پاسبان، رسول کی شریعت کا پاسبان، محافظ، رسول کا اپنا بیٹا، جس کے رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو جو رسول سے تھا حسین وہ آگے بڑھا، نانے کے دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اس نے اپنے خانوادہ، اپنے شیعان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مگر آج ہر حلال زادے کو اس بات کے کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، حسین علیہ السلام ہے، یزید لعنت اللہ علیہ ہے۔ پروردگار عالم ہمارا حشر امام حسین اور امام حسین کے ماننے والوں کے ساتھ کرے، ان ناسبین کا حشر یزید اور یزید کے ماننے والوں کے ساتھ کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔